اب اسلام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جب جہاد ہوا، لڑائی ہوئی، دشمن کے مرد بھی قبضے میں آئے، عورتیں بھی قبضے میں آئیں، اب آپ کے پاس کتنے آپشن ہیں؟ یا تو ان کو چھوڑ دو ایسے ہی، تو پھر پکڑا کیوں تھا جب چھوڑنا ہی تھا آپ نے؟ وہ جنگ اور لڑائی کا فائدہ کیا جب ان کو ایسے ہی چھوڑنا تھا آپ نے؟ دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دو، جیسے ڈالا جاتا ہے۔ اور آپ صدیوں تک جیلوں کے حالات ذرا یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، جاپان کے جیلوں میں کیا ظلم ہوتا تھا، یورپ کے جیلوں میں کیا ہوتا تھا قیدیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ آپ کے کچھ لگتے تھوڑی ہیں جو آپ ان کو کھلاؤ گے خربوزے صبح شام۔ ایسے ایسے ان قیدیوں پہ یہ جو آج کل بڑی ویکسینیشن اور دوائیں ایجاد ہوئی ہیں نا، جو ہم کھا رہے ہیں، ڈپریشن کا علاج ہو رہا ہے، یہ پہلے جنگی قیدیوں پہ تجربے کیے گئے ہیں اور انتہائی اذیت ناک موت سے ان کو دوچار کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے جنگی قیدیوں پہ دنیا تجربے کرتی رہی ہے۔ ایسے تجربے ہوئے کہ یہ والی دوا سے انسان جاگتا ہے تو فلاں قیدی کو کھلا کے دیکھو کتنے دن تک جاگتا ہے۔ اس بیچارے کو ایک ہفتے جگایا، وہ دماغی توازن کھو گیا، وہ سر دیواروں سے مار رہا ہے، چیخا، وہ مر گیا۔ کوئی بات نہیں، مر گیا تو انداز ایک رپورٹ تیار ہو گئی کہ اس دوا کے سائیڈ افیکٹ میں یہ کہ ایک ہفتہ اگر کھائی جائے تو بندہ مر جاتا ہے، نہ کوئی کیس بنے گا۔ یہ تجربے ہوئے قیدیوں کے اوپر، بہت اذیت ناک جو ہے نا مراحل سے جنگی قیدی گزرتے رہے ہیں۔ تو اسلام اگر قیدیوں کی یہ کہتا کہ جیلوں میں ڈال دو تو کیا پرسان حال ہوتا ان کا، کیا حالات ہوتے ان کے؟ تو اسلام نے کہا، درمیانی راستہ دیا کہ بھائی نہ قتل کرو ان کو، یا ایک راستہ یہ ہوتا کہ سب کو اڑا دو جان سے۔ تو قتل کرنے کا کیا فائدہ جب ایک قوم آپ کے قبضے میں آ گئی ہے، اس کا شر ختم ہو گیا، وہ لڑنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ بھائی لڑائی اس لیے تھی نا کہ ان کا شر ختم ہو جائے، شر ختم ہو گیا تو درمیانی، اور یا یہ کہ ان کو آزاد چھوڑ دو۔ تو آزاد جب ان کو چھوڑیں گے اس طریقے سے تو مغلوب قوم کو انسان کبھی بھی فطری طور پر اپنے جیسا مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ ان عورتوں کو دے گا نہ ان مردوں کو دے گا۔ تو درمیان کا راستہ کہ ان کا بھی فائدہ ہے اور جو مجاہدین ہیں ان کا بھی فائدہ، کہ مجاہدین میں بانٹ دیے جائے، بھئی یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، اب یہ تمہارا غلام ہے، اس کا سارا خرچہ تمہارے اوپر اور اس کے ذمہ تمہاری خدمت۔ یہ کانسیپٹ ہے غلام کا، یہ بہترین حل تھا جنگی قیدیوں کا اس زمانے میں۔ اور اسی میں جب باندیاں دی جائیں گی تو یہ عجیب بات ہے، ایک باندی کسی کے حوالے کر دی مگر اس کو ریلیشن قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ وہ اس کی لگتی کچھ بھی نہیں، اس سے معاشرے میں زنا پھیلے گا۔ تو اس کو حق دے دیا کہ بھائی جو زوجہ کے ساتھ ریلیشن ہے وہ اس کے ساتھ کر سکتے ہو، لیکن اس کا ساری زندگی نان نفقہ تمہارے ذمے، اس سے جو اولاد ہوئی وہ تم اس کے باپ ہوگے، اور اس کو کوئی دوسرا آدمی ہاتھ، یہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور ایسا حل ہے جو اسلام کو اس وقت اختیار کرنا چاہیے تھا تو پلیز آپ بتا دیں۔ تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ یار اسلام کی توجہ اس طرف کیوں نہیں گئی تو اس کا مطلب یہ خدائی مذہب نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے کسی کے پاس۔ اور پھر اسلام نے ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم دیا، بات بات پہ غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جب ایک غلام آپ کا غلام بن گیا، اب آپ اپنی مرضی سے جب اس کو آزاد کریں گے تو وہ ریاست کا باغی نہیں بنے گا، کیونکہ ریاست نے اس پر احسان کیا ہے، مولا نے اس پر احسان کیا ہے۔ جس باندی کی اولاد ہو جائے اس کو بیچا نہیں جا سکتا، کیونکہ اب وہ مولا کے مرنے کے بعد آزاد ہی ہوگی۔ قسم کھا کے آپ نے توڑ دی، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ آپ سے ناحق کسی انسان کا قتل ہو گیا، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ زوجہ سے زہار کر لیا، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ تو بہت سارے مسلمانوں سے جو کوئی غلطیاں ہوں گی نا تو ان غلطیوں کی تلافی میں کیا کر دیا؟ غلام آزاد۔ اس طرح سے غلاموں کی آزادی شروع۔ تو اب یہ تو بتا رہے ہیں کہ اسلام میں غلاموں کا نظام ہے، یہ نہیں بتا رہے کہ غلامی تو ساری دنیا میں تھی اس وقت۔ اسلام میں غلاموں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ دوسرے قوموں سے 1000 گنا بہتر۔ نمبر 2، اسلام کے پاس اس وقت غلامی کے علاوہ جنگی قیدیوں کا کوئی آلٹرنیٹ تھا ہی نہیں۔ تیسری بات یہ کہ اسلام نے غلامی کو نہیں، غلامی کے آزاد کرنے کو پروموٹ کیا ہے۔ غلامی کے آزاد کرنے کا جو سسٹم اسلام نے بنایا تھا اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں تھا وہ۔